اور یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے. دیکھ لیجیے آج اسرائیلی کتوں کے اندر سے یہ محبت نکال دی گئی ہے تو کیسے بمباری کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو دیکھ لیجیے عرب کے اندر جب محبت ان کے دلوں سے نکالی گئی تو لوگوں نے اپنی لڑکیاں ہی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، کہہ دو آئے میرے بندو. اللہ اپنے بندوں سے آئے میرے بندو، اور کوئی معمولی بندہ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، جو حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے. میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو تو ذرا سنو، اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو تو تھوڑا سا شرما لو. پردہ فرض نہیں ہوا ہے ابھی، اور 4 سال کی بیٹی ہے فاطمہ. رحمت للعالمین میں منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھالی. اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی کیسے سنبھالی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے یہ ننھے ننھے ہاتھ تمہارے گالوں پر تھپڑ نہیں مار رہے ہیں؟ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو، ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے، جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے آپ کے علاقے کے مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ جنید مکی حفظہ اللہ، جو مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد اور اپنی مجبوری ظاہر کرنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس اجلاس کے خوش الحان ناظم جناب یاسر محبوب صاحب، آپ کی مقامی جمعیت کے ناظم جناب مولانا غفران صاحب، اس اجلاس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور مجھ کو بار بار پروگرام کے ذریعے پریسر بنانے والے ہمارے دوست اور چھوٹے بھائی جناب عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، اور اس علاقے کے مؤقر دیگر علماء کرام، لوہتا ضلع بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پروگرام تو کافی دن پہلے لے لیا گیا تھا۔ میں اٹاوہ میں تھا اور کل شام کو اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، رات کے 2 بجے ان کو سانس پھولنے لگی، پھیپھڑے میں انفیکشن ہوا، گھبراہٹ ہوئی، تو انہوں نے مجھے جگا دیا اور تقریباً 6 بجے تک پھر میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور 7 بجے کی ٹرین تھی، ان کو دوا دی، ڈاکٹر کو دکھایا، اور جب ان کو کچھ آرام ملا تو پھر میں وہاں سے نکلا، اور صبح 7 بجے سے نکل کر 3 بجے میں بجرڈیہ پہنچا۔ تو رات کے جاگنے کی وجہ سے اور دن میں سفر کی وجہ سے مجھے بھی سینہ جام ہو گیا، اور موسم چونکہ بدل رہا تھا، اس لیے عبداللہ سعود صاحب نے ہم کو دوا دلوائی، لیکن جب اس سے فائدہ نہیں ہوا تو انہی کے ہاسپٹل جو جنید مکی صاحب کا ہے وہاں سے پھر میں نے دوسری دوا لی، اور جب وہ دوا کھائی تو اس وقت سے مجھے پسینہ ہی پسینہ۔ بہرحال میں کبھی عام طور پر اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں طبیعت خراب ہونے کی بات کرتا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت یاب رکھے۔ بہرحال آپ تک پہنچا، اور پہنچتے ہی مجھے آپ کے روبرو ہونا پڑا، اور آیا۔ میں نے موضوع اپنا دیکھا تھا،
اشتہار میں خیر امت کے اندر خرابیاں، اس کے اسباب و علاج، حالانکہ اس ٹاپک پر میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں۔ مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں عام طور پر شراب کی، جوئے کی، فضول خرچی کی، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے ہماری خواتین کے اندر بے پردگی کی، شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج کی، ان تمام چیزوں پر ہمارے پروگرام آپ ترتیب یوٹیوب پر سن سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے اس پر خطاب کیا ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ آج میں کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میری کنڈیشن یہ ہے کہ خطاب آپ کے سامنے ہے، ابھی بول رہا ہوں، اور تقریر ختم کرنے کے بعد دوسری جگہ کی گاڑی نوگڑھ سے آ چکی ہے، ان کے ہاں کل دن میں ہی پروگرام ہے، ایک لیڈیز خواتین لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس میں مجھے پروگرام اور دن میں ہی ختم ہونا ہے، ان کی گاڑی آ چکی ہے، وہ جامعہ سلفیہ میں کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ رات ہی کا سفر کرنا ہے، ڈرائیور سوئے گا نہیں تو پھر وہ تھوڑی دقت ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ کا پروگرام یہاں ختم ہوگا ہم آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ بہرحال وہ وہاں جامعہ سلفیہ میں نوگڑھ کے لوگ تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر فرید سلفی صاحب وغیرہ، تو اس وقت اس کنڈیشن میں ہم آپ کے سامنے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی جو تقریریں کی گئی ہیں، آپ نے فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ کو سنا، ان سے پہلے خطبہ صدارت شیخ جنید مکی صاحب کا سنا، اس کے بعد آپ نے مولانا غفران صاحب کے زبان سے ابھی جو آپ نے تقریر سماعت فرمائی، یقیناً بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تقریریں آپ سن رہے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اس کو ہم لاگو کریں اور اس پر ہم عمل کریں، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں، عمل کو اگر نکال دیا جائے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی جو بہت ہی چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، میری نعمتیں، میرے انعامات، میرے گفٹس، میرے تحائف اتنے ہیں تمہارے اوپر، اتنے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو اور لکھنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس چیز کو شمار ہی نہ کیا جا سکے، نہ انگلیوں پر، نہ عقل میں، نہ صفحے کرتاس پر، تو ان نعمتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ، اے نبی کہہ دو کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنا بھی سمندر ہے، جتنا بھی پانی ہے، اس سارے کے سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالو، روشنائی بنا دو، سمندر کا پانی۔ اور جو لوگ جغرافیہ پر، بھگول پر نظر رکھتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ دنیا کے جس حصے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، خشکی میں، اس کا 3 گنا زیادہ پانی ہے،
اس دنیا کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصہ پانی ہی پانی ہے. جس حصے میں ہم اور آپ دنیا رہ رہی ہے وہ 1 حصہ ہے. اور پھر سمندر کے پانی کو الگ کریے, تالاب کا پانی الگ کیجئے, ندی کا پانی, جھرنے کا پانی, پوکھرے کا پانی, جمنا کا پانی, گنگا کا پانی, آپ کے سمر کا پانی, ہینڈ پائپ کا پانی, کنویں کا پانی, الغرض جتنا بھی پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کی اگر سیاہی بنا ڈالی جائے اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا ڈالی جائیں اور روئے زمین پر جتنا کاغذ ہے اس کی کاپیاں بنا ڈالی جائیں, نوٹ بکس بنا ڈالی جائیں, پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کاپیوں پر, ان قلموں سے اور سمندر کی بنی ہوئی, پانی کی بنی ہوئی سیاہی سے آپ ہماری نعمتوں, ہمارے انعامات کو لکھنا شروع کر دیجئے آپ, تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا, قلمیں گھس جائیں گی, کاغذ بھر جائے گا, لیکن تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو, پورا نہیں کر سکتے ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں ہیں ہمارے اوپر. آپ اللہ کی حمد, اس کی ثنا بیان نہیں کر سکتے. قرآن کریم ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد جو ہم آیت پڑھتے ہیں, اس آیت, صرف ایک ہی آیت, اور آپ اس پر غور کر کے دیکھ لیجئے, اس ایک ہی آیت نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی فراوانی میں کتنا فراخ ہے, کتنا کشادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الجن, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الانس. تمام تعریفیں انسانوں کے رب کے لیے, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں جناتوں کے رب کے لیے, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں حیوانات کے رب کے لیے, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا تمام تعریفیں مسلمانوں کے رب کے لیے, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں مومنوں کے رب کے لیے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے, جو ساری کائنات کا رب ہے, جو ہندوؤں کا بھی رب ہے, مسلمانوں کا بھی رب ہے, سکھوں کا بھی رب ہے, یہودیوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, بدھسٹوں کا بھی ہے, انسانوں کا بھی ہے, جناتوں کا بھی ہے, حیوانات کا بھی ہے, نباتات کا بھی ہے. وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ کیول رب المومنین نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے, جو دونوں جہان کا رب ہے. جس طریقے سے تمہیں محنت و مشقت کرنے کے بعد وہ 2 روٹی تمہیں مہیا کرتا ہے, وہ 2 روٹی تمہیں کھلاتا ہے, اسی طریقے سے وہ سمندر کے اندر رہنے والی اس وہیل مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا جس کا ایک دن کا کھانا 40 ٹن گوشت ہے. 40 ٹن گوشت وہ اس کو بھی کھلاتا ہے, اور وہ اس چیوٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو معمولی سی خوراک کھاتی ہے, لیکن اس کی ناک میں اللہ نے سونگنے کی اتنی شکتی, اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ہم تو بغل میں لگائے ہوئے آدمی کا عطر نہیں سونگ سکتے ہیں, لیکن وہ چھوٹی سی چیوٹی اپنی غذا کو تلاش کرتے کرتے 2 منزل کی دوری پر پہنچ جاتی ہے, اور وہاں پر رکھی ہوئی سویٹ اور اس مٹھائی تک
پہنچ کر اس کو حاصل کر لیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ناک اتنی تیز نہیں ہے, اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. میرے بھائیو, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے, وہ پورے وشو کا اور پوری کائنات کا خالق ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے, یہ اس کی نعمت ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے, سب کو, کسی ایک کو نہیں. اس کی یہ نعمت سب کے لیے عام ہے. ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ چند ٹکوں کا مالک اگر اس نے ہمیں بنا دیا ہے تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے رشتہ دار آئیں گے, ہمارا دشمن نہیں آئے گا. ہم اپنے کو بلائیں گے, غیروں کو نہیں بلائیں گے. آپ کو اللہ نے تھوڑی سی روزی کیا دے دی کہ اپنا اور پرایا ہونے لگا, میرا اور تیرا ہونے لگا. ہم اپنوں کو بلائیں گے, اس کو نہیں بلائیں گے, اس کو بلائیں گے, اس کو نہیں بلائیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے اذہان و قلوب میں تو بھرا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے میرا تیرا نہیں کیا. الحمدللہ. اس طریقے سے کھیت سے پیدا ہونے والا گیہوں اور اس کی بنی ہوئی آٹے کی روٹی آئے نماز پڑھنے والے نمازی ہم تجھے کھلاتے ہیں, اسی طریقے سے مندر میں گھنٹا بجانے والے اس غیر مسلم کو بھی کھلاتے ہیں, چرچ میں جانے والے اس عیسائی کو بھی دیتے ہیں, یہودی کو بھی دیتے ہیں, بدھسٹ کو بھی دیتے ہیں, جینی کو بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں تیرا میرا نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ اپنی نعمت کو بانٹتے ہیں. ہم نے اپنی نعمت کو عام کر رکھا ہے. میرا تیرا ہمارے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے, اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے. ہم اس کو کھلائیں گے یا اس پر رحم و کرم کریں گے جو ہمارا محسن ہے, جو ہمارا دشمن ہے ہم تو اس کو برباد کرنے کے لیے مقدمہ تک لڑیں گے, کیس تک کریں گے, آخری حساب تک اور آخری سانس تک ہم ان سے لڑیں گے, انتقام کا آخری حربہ تک ہم استعمال کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین یہ سب نہیں. میرے بھائیوں, اس نے صاف کہا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سنا نا ابھی کویت کے اندر ایک 90 سال یا 80 سال کے کسی بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا تھا. ہارٹ کا آپریشن سکسیسفل ہوا, کامیاب ہوا. کویت کے اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 10 لاکھ روپے کا انڈین کرنسی کے حساب سے اس کو بل پکڑا دیا. بل دیکھ کر رونے لگا. ڈاکٹروں نے سوچا رے بیچارہ 10 لاکھ کا بل سوچ کر رو رہا ہے. وہ بل لے گئے, اس کو پھاڑا, کمپیوٹر سے دوسرا بل نکال کے اس کو 7 لاکھ روپے کا دے دیا. لیجئے صاحب, اگر یہ زیادہ ہیں تو ہم نے اس میں کنسیشن کر دیا 7 لاکھ کا. اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کے بل کو 7 لاکھ کر دیا, مہنگا تھا, اس لیے میں نہیں رویا. 10 کی جگہ آپ مجھ سے 12 بھی لے لو, اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہے. نہ نوازا ہوتا تو میں اتنے عالیشان ہاسپٹل میں آپریشن نہ کراتا. میں تو صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ آپ نے میرا آپریشن کیا اور 10 منٹ میں آپ سکسیسفل آپریشن کر کے فارغ ہو گئے. میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا. میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا, میرے دل کو سنبھالا, لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا. آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا, تیرے دل کو سنبھال کے رکھا, اس کا تو مجھے بل دے. کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی. میں کتنا نافرمان تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہ کر سکوں, اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی نہ کر سکوں. میں کتنا بے بس اور کتنا میں نالائق انسان تھا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری
زندگی نافرمانی میں گزار دی. کاش میں اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود میرے دل کو سنبھال کے رکھا اور آج تک بل نہیں مانگا. آپ نے تو 10 منٹ میں میرے لیے 10 لاکھ کا بل پیش کر دیا. میرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے, کتنا رحمان رحیم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہم تصور کریں اللہ کی اس نعمت پر جو سب کو دیے ہوئے ہیں. ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. بڑا ہے, اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ. لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. ترمذی شریف کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا تو ما کافرا منہ شربت مائن, تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا, پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں, بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے. یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور. پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. میرے بھائیوں, میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے, صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا, اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء, تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ, جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں. سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے, چمکتا ہے, نکلتا ہے, تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے, مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے, اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا. اے کافرو, تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے. اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں, اے مسلمانوں ہم تمہیں سورج کی روشنی نہیں تمہارے گھر میں جانے دیں گے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش, اس کی گرمی غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے, مسلمانوں کو بھی ملتی ہے, یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے, بدھسٹ اور جینیوں کو بھی ملتی ہے, اور مسلمانوں کو بھی ملتی ہے. اندازہ لگائیے اللہ نے جو ہوا چلائی ہے, جو آکسیجن دی ہے ہمیں اور آپ کو, جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے, اس پر سب کا حق ہے, سب کا حق ہے, اور سبھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے, اس بارش پر بھی سب کا حق ہے, اور اللہ نے یہ بارش کا پانی بھی سبھی کو دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میری اجارہ داری ہے. یہ سب ربوبیت میں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے, رب ہے.
ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے. آپ دنیا کے اصولوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں. احتیاج طرفین سے ہوتا ہے, احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم آپ کے کسی چیز کے محتاج ہیں تو آپ بھی ہم سے کسی چیز کے محتاج ہیں. ابھی یہ مولانا عبداللہ صاحب ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے دوا دلانے, اس نے ہمیں دوا دی, انہوں نے 100 روپے اس کو دیے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں دوا دے, تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے, دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ ہم یہ چیزیں لیں, لیکن ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے پیسہ لیں. دنیا کا اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم تمہارے کسی چیز کے محتاج ہیں تو تم ہم سے کسی چیز کے محتاج ہو, لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے, یہاں قانون بدل جاتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں, لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں, لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں, لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم آسمان کے محتاج ہیں, لیکن آسمان ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم زمین کے محتاج ہیں, لیکن زمین ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. یہاں اصول بدل جاتا ہے. میرے بھائیو, ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہے تو صرف یہ مانگا ہے, اے میرے بندے ہم نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندے اپنی پیشانی زمین کی اوپر رکھ دے, اپنی ناک میرے سامنے رگڑ دے, تاکہ میں سمجھ لوں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا ہے اور مجھے سب سے بڑا عزیز مان لیا ہے, اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا ہے اور مجھے مالک مان لیا ہے. اے میرے بندے, میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا, ہم لوگوں کے سامنے تجھے دنیا کے سامنے اتنا ہی عزیز بنا دیں گے. ہم تجھے عزت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہنا دیں گے. میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ, ہم دنیا کے سامنے تجھے عزت دینا جانتے ہیں. ہم عزت کا تاج تیرے سر پہ پہنائیں گے. میرے بندے نعمتوں کے بدلے میں شکرانہ ادا کر لے کر میرے لیے ماتھا زمین پر رکھ دے, پیشانی زمین پر رکھ دے. اس کی یہاں نہیں ہے, سب کے لیے وہ نعمتیں ہموار کیے ہوئے. اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے. وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ بہت تلاش کیا تو ان کو ایک بوڑھا مجوسی مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا چلو کھانا کھا لو. بھوکا تھا وہ بوڑھا, 90 سال کا بوڑھا بھوکا تھا, بھوکا. اس کو بلا کر لائے, چلو بابا کھانا کھا لو. وہ بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا, کھانا رکھ دیا, بیٹھ گئے اور کہا بابا کھانا شروع کرو, اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. کل بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ. اس بوڑھے نے کہا ابراہیم میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا. میں کیوں تمہارے اللہ کا نام لوں؟ اس کو کھاؤں گا تو میں اپنے خدا کا, اپنے رب کا نام لوں گا, اپنے معبود کا نام لوں گا, میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے تمہارا معبود؟ اس نے کہا بوڑھے نے, ہمارا معبود تو آگ ہے, ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کھائیں گے تو اسی کے نام سے. ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے, ہم بسم النار کہیں گے. ہم اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے, ہم آگ کے نام سے کھائیں گے. اور ادھر دیکھو, آگ کا نام لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پورا دسترخوان کھینچ لیا, کھانا اپنی طرف بڑھا لیا
اور کہے بوڑھے اٹھ، اگر تیرا معبود آگ ہے تو جا بھگ، آگ سے ہی کھانا مانگ، اپنے معبود سے کھانا مانگ. یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، اس پر نام لیا جائے گا تو میرے رب کا لیا جائے گا، آگ کا نہیں. اگر تیرا رب آگ ہے تو آگ سے کھانا مانگ. وہ بوڑھا چلا گیا. جاؤ اور بتاؤ ان دنیا والوں کو، اور بتاؤ میڈیا پر الٹی سیدھی بحث کرنے والے ان جھوٹے کٹ ملاؤں کو، ان کو بتاؤ کہ یہ ڈبیٹ میں پیش کریں. جب وہ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یادہ پسند نہیں آئی. حکم بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے اور کہا جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. آئے ابراہیم کھانا ہم دیتے ہیں تم نہیں دیتے. آئے ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا وہ بھوکا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے. جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. کہا تمہارے رب نے کہا ابراہیم اس نے تو آج تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا، تم نے بھگا دیا. ارے اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی، اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی. تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی. میرے بھائیوں کیا کہا؟ اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہو گئی. آئے ابراہیم ایک بار اس نے نام نہیں لیا تمہارے سامنے تو تم نے اس کو بھگا دیا. تمہارا رب کہتا ہے اس نے تو 90 سال میں کبھی میرا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا. اس کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلاتا رہا، اس کو پلاتا رہا، اس کو سلاتا رہا، اس کی سانسیں چلتی رہی، اس کو زندگی دیتا رہا، زندگی جینے کے لیے ساری نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا. آج دسترخوان پہ نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا. جاؤ. ابراہیم علیہ السلام گئے. بابا آؤ چلو، کہاں کھانا کھا لو. میں تمہارے رب کا نام نہیں، ارے کسی کا بھی نام لینا. چلو بٹھایا دسترخوان پر. کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ اچانک یہ موڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آئے بابا جب تم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. فرمایا تم تو ایک بار میں ناراض ہو گئے، اس بوڑھے نے تو 90 سال پوری زندگی میں میرا کبھی نام نہیں لیا، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا، اس کو دیتا رہا، اور تم نے ایک ہی بار میں بھگا دیا. میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا بوڑھا بزرگ اس دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے. اس نے کہا بلا کے لاؤ. میں تمہیں بلا کے لایا. کہا ابراہیم پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے کہ جس نے میرا آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر مجھے بلوا لیا. جو اتنا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، اس سے ہمارا بھی رشتہ جوڑ دو. میرے بھائیوں 90 سال کا بزرگ جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رب کی رحمت کو دکھایا تو فوراً اس کا رشتہ رب سے جڑ گیا. اس مسجد میں بیٹھنے والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اور باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جمع ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز، ایمانداری کے ساتھ بتانا 90 سال کا بوڑھا تو ایک ہی واقعے میں اور ایک ہی مثال سے سمجھ کر اس نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. کیا آپ کا پوری طریقے سے آج اپنے رب سے رشتہ قائم ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رب العالمین کے بندے مانتے ہو، اس کو رب العالمین بھی مانتے ہو، رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے جیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے. یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ عبرت لیں.
اور کبھی کبھی ایک واقعہ اور دو واقعے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ حمید الدین ابو الحاکم ابن بہاؤالدین کا واقعہ سنے تھے نا، جس نے 21 سال خلافت کی جو مروان کی سرزمین پر۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اسی ابو الحاکم کو حکمراں بنایا گیا، اسی حمید الدین کو، اور بیچ روڈ پر اس کا بہت خوبصورت باغ تھا جہاں اس کی ایک لونڈی تھی۔ لونڈی اس باغ میں پانی دیا کرتی تھی اور اس کا بستر بچھایا کرتی تھی۔ ایک بار لونڈی نے بادشاہ کا بستر بچھایا، حمید الدین ابو الحاکم کا، اور سوچا کہ ذرا لیٹ کے دیکھیں امیروں کے بستر، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ گئی۔ جیسی لیٹی اس کو نیند آ گئی، اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ حمید الدین ابو الحاکم گھر میں گھس گیا باغ میں، اس نے دیکھا میرے بستر پر میری معمولی لونڈی لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس کو مارا، وہ بھڑبڑا کے اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو سمیٹا، کہا بے غیرت، شرم نہیں آتی، میرے بستر پر تو لیٹ گئی؟ تیری مجال کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ، اور پھر اس نے 10 کوڑے اور مارے اس کے اوپر، لیکن وہ ایک ایک کوڑا مارتا گیا، وہ لونڈی ہر کوڑے پہ مسکراتی گئی، کوڑا اس کے اوپر پڑتا جاتا، اس کا کپڑا پھٹتا جاتا، 2 3 4 کوڑوں میں وہ لہو لہان ہو گئی، اب خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، لیکن جب یہ 9 کوڑے پورے مار چکا اور ایک پہلے مار چکا تھا، اس نے لونڈی سے کہا اے لونڈی، میں 1 2 کوڑے تجھے کبھی مارتا تھا تو تو روتی تھی، لیکن آج ہر کوڑے پہ تو ہنس رہی ہے، کیا بات ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے جسم سے کپڑا پھٹ گیا، میری چمڑی پھٹ گئی، خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کہا پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے کچھ سوچ کر۔ کہا کیا سوچ کر تو ہنس رہی ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، آئے لوہتا کے امیروں سنو، آئے بنارس کے ساہوکاروں سنو، آئے موٹی موٹی رقمیں کمانے والوں اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں سنو۔ اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، آئے ابو الحاکم، آئے حمید الدین، آئے میرے آقا، آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے اس آرام دہ بستر پر آج میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی اور میں سو گئی، تو اس آرام دہ بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جب میں چند لمحوں کے لیے تیرے آرام دہ بستر پر لیٹی تو تیری عدالت میں میری سزا یہ ہے کہ تو مجھے کوڑوں سے نواز رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیری سزا پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی، جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا ہر دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے، تیری سزا پھر تیرے مالک کی عدالت میں کیا ہوگی؟ اگر میرے نرم گرم بستر پہ سو جانے سے میرے مالک کی عدالت میں میری سزا یہ ہے، تو کل قیامت کے دن تیرے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی آرام سے سویا ہے۔ حمید الدین ابو الحاکم یہیں سے مجبور ہوتا ہے اور یہیں سے اس کو احساس ہوتا ہے، کوڑا زمین پہ پھینکتا ہے اور یہیں سے اس کی دنیا بدلتی ہے اور وہ مبلغ بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے، حکومت سے استعفیٰ دے دیتا ہے، اور پھر وہ پوری زندگی میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، اور گناہ سے توبہ کرتے کرتے اس لونڈی کو مارنے کی جو مارا تھا اس کی توبہ کرتے کرتے اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ لوگوں کو احساس ہو اور فطرت میں زندگی ہو تو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، ایک مثال کافی ہوتی ہے لوگوں کو ان کی زندگی کے بدلنے کے لیے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پورا قرآن سنا ڈالیے، پوری زندگی تقریر کر ڈالیے، آج جلسہ کل پھر کرائیے، پرسوں پھر کرائیے، اور پھر پورے سال جلسہ کرا ڈالیے لگاتار کنٹینیو، پوری زندگی بھی جلسہ کرا ڈالو گے۔ اگر فطرت میں زندگی نہیں ہے تو ساری مثالیں دے ڈالو، کوئی نہیں سدھرے گا۔ فطرت میں زندگی ہو میرے بھائیو تو ایک مثال کافی ہوتی ہے انسان کی عبرت کے لیے۔
انسان کی عبرت کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی ایک نعمت یہ ہے کہ وہ رب ہے اور رب الانس نہیں ہے, رب الجن نہیں ہے, بلکہ رب العالمین ہے. میرے بھائیوں, اس کے نعمتوں میں ایک نعمت محبت ہے جو اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے. اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہوتی میرے بھائیوں, تو یقیناً کوئی ماں اتنے درد کے ساتھ بچہ پیدا نہیں کرتی. کہ ابن قیم الجوزی نے طب نبوی میں لکھا ہے کہ جب عورت نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس کو برداشت نہ کر سکے. لیکن ماں یہ درد برداشت کرتی ہے, صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ یہ محبت نہ ڈالتا, اور یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے, دیکھ لیجیے آج اسرائیلی کتوں کے اندر سے یہ محبت نکال دی گئی ہے تو کیسے بمباری کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو دیکھ لیجیے عرب کے اندر جب محبت ان کے دلوں سے نکالی گئی تو لوگوں نے اپنی لڑکیاں ہی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیں. لیکن جب کسی کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے تو یہ محبت صرف انسانوں ہی میں نہیں. آپ دیکھ لیجئے, ایک مرغی ابھی جا رہی ہے اور اچانک اس کی نظر بلی پہ پڑی تو فوراً بھاگتی ہے اپنے دربے کی طرف بلی سے جان بچاتے ہوئے. لیکن جب یہی مرغی چند انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, اور جہاں مرغی جا رہی ہے وہی چوزے وہی بچے, اب اس کی نظر بلی پر پڑتی ہے تو یہ مرغی اب بھاگتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ مرغی بھاگتی نہیں ہے کیونکہ بچوں کی محبت اس مرغی کے دل میں ڈال دی گئی ہے. اب یہ مرغی اس بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کیا ہے؟ جب ایک بلی کے بچہ دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور سکون کے ساتھ میں اپنے بچوں کو جنم دے سکوں, اور ایسی جگہ ہو جہاں کتے نہ آ سکیں. یہ کون سی چیز ہے؟ ایک بکری کو دیکھیے جو بڑی درد و تکلیف کے ساتھ بچے جنتی ہے, اور جیسے ہی بچے جن کے فارغ ہوتی ہے پھر اپنی زبان سے ان بچوں کی گندگی کو چاٹتی ہے اور خود وہ بکری ان بچوں کو اپنی زبان سے صاف کرتی ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اور اس محبت کو اللہ کی کس نعمت کا نام دو گے جو جانوروں کے دلوں تک میں ڈال دی ہے اس نے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کھیل رہا ہے, ماں نے آواز دی, آیا اور اپنے ننھے ہاتھ سے اس نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا. اس نے ننھے ہاتھ سے اپنی ماں کو ایک تھپڑ مار دیا. ماں جانتی ہے کہ بچے نے تھپڑ مارا ہے, لیکن ماں کی ممتا دیکھو, اس بچے کو پکڑتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, بظاہر یہ ایک مار کا معاملہ تھا لیکن ماں نے اس کو پیار کا معاملہ بنا دیا. ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. کیا کہو گے؟ اللہ کی قسم دنیا میں ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کی ماں جانتی ہے کہ یہ درد سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے. اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. آج تم کہتے ہو اپنی بیوی کی بات سننے کے چکر میں اپنی ماں سے چپ رہے, تو نہیں سمجھتی, ارے چپ رہے, خاموش رہے, ارے تو نہیں جانتی. آج تم بڑی آسانی سے اپنی ماں سے یہ کہہ دیتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی, اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھتی, پاگل ہو گئی, چپ رہے, تو نہیں سمجھے گی.
وہ اس وقت بھی تیری زبان سمجھتی تھی جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب تو گونگا تھا تیری زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ اس وقت بھی تیرا حال جانتی تھی، وہ اس وقت بھی تیرے رونے سے تیری بیماری کا پتہ لگا لیا کرتی تھی، اور آج تو اپنی اسی ماں سے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتی، تو نہیں جانتی، تو نہیں سمجھے گی۔ ارے وہ تو اس وقت بھی تجھے سمجھتی تھی اور جانتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماں سے منہ لڑاتا ہے اور کہتا کہ تو نہیں سمجھے گی۔ اندازہ لگائیے، بچہ رات میں رویا، ماں سمجھ گئی کہ یہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، میرے بچے نے اپنے بستر پر پیشاب کر لیا ہے، اب اس کو وہ جگہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ماں کی اس ممتا کو دیکھو، اس نے اپنے بچے کا کپڑا بدلا اور فوراً سوکھی جگہ پر جہاں وہ لیٹی تھی اس نے اپنے بچے کو لٹا دیا، اور اس کی بھیگی ہوئی اور گیلے بستر پر وہ خود لیٹ گئی۔ میرے پیارے ساتھیو، ماں کے اندر یہ ممتا اور یہ محبت ماں کے اندر اگر کسی نے ڈالی ہے تو وہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ صرف اسی محبت کو دیکھ لو میرے بھائیو۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہیز میں بہت سا سامان دے دیا، آپ کی بیٹی کانچ کے گلاس کو سنبھال رہی ہے، اچانک 2 گلاس میں سے ایک گلاس گر جاتا ہے، زمین کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک گلاس بچ جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں اب کون سے گلاس کی حفاظت کرے گی، ٹوٹے ہوئے کی یا جو بچ گیا اس کی؟ آپ کہیں گے جو بچ گیا اس کی۔ میں پوچھتا ہوں ٹوٹے ہوئے گلاس کا کیا کرے گی؟ آپ کہیں گے اس کو جھاڑو سے اکٹھا کرے گی اور اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں یا نالی میں ڈال دے گی۔ کیوں؟ وہ تو اس کے باپ نے دیا تھا، صاحب اب اس کا کیا کرے گی؟ اب وہ استعمال کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب تو وہ تکلیف دے رہا ہے، کہیں وہ چپ نہ جائے، پھینک دے گی اس کو۔ کیوں پھینک رہی ہے؟ کام کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب وہ استعمال کے لائق نہیں تو اس کا کیا کرے گی؟ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے، ایک کی عمر 20 سال ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے۔ 20 سال کا بچہ ماں کا جوان ہے، وہ کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے، لیکن 22 سال کا ماں کا وہ بیٹا لنگڑا ہے، پیروں سے ہاتھوں سے کوڑی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، بستر پہ پڑا ہے، ہاتھ ہلتے نہیں، لخمہ مار چکا ہے، فالج مار چکی ہے، زبان چلتی نہیں، وہ بول نہیں پاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں کے یہ 2 بیٹے ہیں، ایک کام کا ہے جو اس کو کما کما کر کھلاتا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جو ماں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، جو کام کے لائق نہیں ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، ماں اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرے گی؟ کمانے والے بیٹے سے، یا جو بستر پر پڑا ہوا ہے اپاہج بیٹا، اس سے کس سے زیادہ محبت کرے گی؟ آپ کی انترآتما یہی کہہ رہی ہوگی، اندر سے آپ کا دل یہ جواب دے گا، اللہ کی قسم ماں جتنے اپنے اس لنگڑے لولے اور اپاہج بیٹے سے محبت کرے گی اتنا اس صحیح سالم بیٹے سے نہیں کرے گی، جبکہ وہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ماں اس کو کھلائے گی بھی، اپنے اس بیٹے کو نہیں کھلائے گی، جانتی ہے کہ وہ ہاتھ والا ہے، کھا لے گا، اس کی فکر ہی نہیں کرے گی، یا کھانا بنے گا تو سب سے پہلے اس بچے کو کھلائے گی جو ہاتھ سے کھا نہیں پاتا۔ اس بچے کی گندگی
صاف نہیں کرے گی، کیونکہ جانتی ہے کہ یہ 20 سال کا ہو چکا ہے، اپنے آپ پیشاب و پائخانہ کر سکتا ہے، لیکن اس بچے کے پاس جو 22 سال کا بستر پر لیٹا ہے اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، اس کی غلاظت اور گندگی کو بھی دھوئے گی، اس کی گندی جگہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرے گی، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی۔ میرے بھائیوں، ماں کے دل کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی، اور ماں کے دل میں یہ لنگڑی لولی اور اپاہج اولاد کا کہ دل میں یہ محبت ماں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت پڑھیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر اللہ نے ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالی ہوتی تو ہم آج اتنے بڑے نہ ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو آج ماؤں سے منہ چلاتی، ہماری بہنیں، ذرا غور کرے کہ آج یہ تم پھل ماں کے درخت سے جو بن کر تیار ہوئی ہو، یہ تمہارے ماں کا احسان ہے جو اس نے پالا پوسا، اور آج تم اپنی ماؤں سے منہ چلاتی ہو۔ ہماری یہ نوجوان نسل ذرا غور کرے کہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیا کیا سلوک کرتی ہے۔ ان چیزوں پر غور کر کے مجھے بتائیے تو صحیح میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی محبت ہے اور یہ کون سا جذبہ ہے، کون سا جذبہ ہے یہ۔ اللہ نے یہ نعمت جو ماں کے دل کے اندر محبت کی شکل میں پیدا کی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اس سے بڑی نعمت کہ ماں کو جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وہ واقعہ 50 بار سنا ہوگا آپ نے اپنے علماء سے، 50 بار۔ صحرا ہے، جنگل ہے، اور ایک شخص صحرا اور جنگل میں اپنے گھر کا سارا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے جا رہا ہے۔ بیابان جنگل ہے، تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب، گھر کا سارا سامان اسی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا، گھر کا سارا سامان اسی اونٹ کے اوپر بندھا ہوا، اور اونٹ غائب، سونا چاندی، کپڑا لتا، گلہ اناج، گھر کے قیمتی سامان اسی اونٹ کے اوپر، اور اونٹ غائب۔ ایسی ویسی حدیث نہیں، بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اونٹ کو تلاش کیا، جھاڑی جھاڑی گیا، پہاڑی پہاڑی گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں گیا بائیں گیا، لیکن اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ افسوس کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرا اونٹ، گھر کا سامان۔ اچانک اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا۔ تھوڑی دیر سستا ہوں، پھر ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، سستانے لگتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، یک بیک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ویسا ہی موجود ہے۔ اس کی نظر اسی درخت پر پڑی جہاں سے اونٹ غائب تھا، اونٹ تو یہ بندھا ہے۔ اچانک اونٹ آ گیا، دیکھتا ہے، سامان چیک کرتا ہے، ہو بہو سیم ٹو سیم سامان پورا لدا ہے، اناج کا ایک دانہ کم نہیں، گلہ کم نہیں، کپڑا کم نہیں، جو لے گیا تھا سیم ٹو سیم موجود۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی، اس اونٹ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی میں وہ یہ غلط جملے بول گیا، مارے خوشی میں اس کے منہ سے یہ غلط جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ واہ واہ رے تیری قدرت، اللہ مان گیا کیا تیری ہستی ہے، کیا تیرا کمال ہے، کیا تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا، اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، وہ الٹا بول گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ الٹا بول رہا ہے، اس کو ہوش نہیں، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، جبکہ مسکرانے والے جملے ہیں۔ فرعون نے تو اتنا کہا تھا نا ربکم الاعلی،
لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا سب سے بڑا رب ہے؟ اور جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، گوتے کھانے لگا، تھپیڑے مارنے لگا، تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہاں اس نے یہ نہیں کہا آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا، اس لیے اس نے وہاں کیا جملے کہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، کیونکہ موسیٰ اور ہارون نے اس کو اپنا رب نہیں مانا تھا۔ موسیٰ اور ہارون کا رب اللہ تھا، اس لیے ڈوبتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ نے کہا اب تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، جا۔ میرے بھائیوں، جس نے اتنا کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگوں سے میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اس کی لاش کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن اس نے تو اس سے بھی خطرناک جملے کہے، اس نے کیا کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس نے لوگوں سے نہیں کہا میں تمہارا رب، اس نے اللہ ہی سے کہہ دیا میں تیرا رب۔ ذرا غور کرو، اس کے جملے اس فرعون سے بھی زیادہ خطرناک، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، کیوں؟ دلوں کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنے دل سے نہیں کہی ہے، خوشی میں کہہ رہا ہے، اس کے منہ سے یہ جملے جان بوجھ کر نہیں نکل رہے ہیں، اونٹ پا کر سامان دیکھ کر خوشی میں کہہ رہا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہے، نیت جانتا ہے اللہ، دل کے حالات جانتا ہے اللہ، اس لیے کیا کہا، کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جب اپنے اونٹ کو پایا تو اللہ اس اونٹ کو دیکھ کر یہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کی اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ بھی اتنا غفور الرحیم اور اتنا مہربان اور اپنے بندے سے محبت کرنے والا اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک گناہگار بندہ جب کہتا ہے اللہم اغفر لذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العالمین جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اونٹ پا کر کہ مارے خوشی میں الٹے جملے بول رہا ہے، جب ایک گناہگار بندہ رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس گناہگار بندے سے جب توبہ کرتا ہے تو اس اونٹ پا جانے والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ، افرح کا لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ کی خوشی کا اندازہ لگاؤ، جب گناہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے آپ کہ پورے قرآن میں پورا قرآن پڑھیے آپ، پورے قرآن میں تقریباً 20 سے زیادہ جگہوں پر پورے قرآن میں اللہ نے تقریباً 20 سے زیادہ مقام پر اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی یا عبادی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اپنے گناہگار بندوں کو۔ اور قرآن کی تو ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اپنے گناہگار ان گناہگار بندوں کو بھی بندہ کہا ہے جس میں زمین و آسمان بھر کر بھی اس نے گناہ کر لیے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو، اللہ اپنے بندوں سے اے میرے بندو، اور کوئی معمولی بندہ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، جو حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو اے میرے بندو کہہ رہا ہے۔ جب اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور آپ کی لڑکی جب آپ کے گھر سے آپ کے موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے، لڑکے کے ساتھ
تو آپ کہتے کہ آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں, تو میری بیٹی نہیں, مر گیا تیرا باپ تیرے لیے. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے, میری نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے, میرے اوپر ظلم پر ظلم کر رہا ہے, میرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, قرآن میرے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہے, میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو فراموش کیے ہے, اور پھر بھی کہہ رہا ہے میرے گناہگار بندو, میرے گناہگار بندے, یا عبادی, آئے میرے بندو. اور کہہ رہا الذین اسرفوا علی انفسہم, اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر کے زیادتی کی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یہ ہے رب کی رحمت, اور یہ نعمت, اس کی نعمتوں میں ایک نعمت رحمت بھی ہے. یہ ہے نعمت اور رحمت. میرے بھائیوں, سب سے یہ ان نعمتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو احصا کرنا چاہو, شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو نہیں کر سکتے, نہیں گن سکتے. کیا کہو گے اس منظر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت موجود ہے, حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ, کچھ جنگی قیدی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لائے گئے. نبی اکرم کے زمانے میں کچھ لوگ جنگی قیدی پکڑ کر, گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان جنگی قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اللہ کے نبی کی نظر ان جنگی قیدیوں پہ پڑی, ان میں ایک عورت ایسی تھی, ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, جس کا دودھ پیتا چھوٹا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا. وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی اور اپنی پستان سے لگا لیتی, اس کو پکڑ لیتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی, اس کو دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ہر بچے کے ساتھ یہ محبت دیکھ کر پریشان ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ دیکھو ذرا, اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا, اس کے دودھ, اس کی پستان میں جو دودھ بھرا ہے, یہ عورت جس بچے کو پکڑ لیتی اسی کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی. بچے کی محبت میں دیکھو کیسی پاگل ہے کہ جس بچے کو دیکھتی پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتی. اے صحابیوں بتاؤ, اے میرے ساتھیوں, اگر اس عورت کا اصلی بچہ اگر اس کو مل جائے اور پھر میں یہ کہوں کہ اس ماں آگ جلاؤ, اور آگ جلنے کے بعد میں اس عورت سے کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو. اگر اس کا اصلی بچہ مل جائے اور میں یہ کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ کہا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے جو عورت اپنے جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور اپنا بچہ سمجھ لیتی, اپنی پستان سے لگا لیتی, وہ اس عورت کی محبت یہ کیسا گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ ارے آگ کے قریب بھی ہوگا تو ماں اس کو آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گی, اور اگر خدا نخواستہ آگ میں گر گیا تو ماں اپنے آپ کو اس آگ میں گھسا دے گی اور اس کے بعد اس بچے کو نکال لے گی, چاہے اس بچے کو بچانے میں ماں خود جل جائے. فرمایا جتنا پیار, جتنی رحمت و محبت اس ماں کو اس بچے سے ہے, اپنے بچے سے ہے, کہ اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آگ میں ڈالے. حدیث کے الفاظ غور کرو, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے کہ وہ آگ میں نہیں جانے دے گی, اللہ کو اس ماں سے کہیں زیادہ گناہ محبت اپنے
اپنے بندے سے ہوتی ہے جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے اور پھر وہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے تائب ہوتا ہے، تب اللہ کو اپنے گناہگار بندے سے اس عورت سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے جو بیکار ہے اس کی؟ ہوا دیکھ لو جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں اور آپ کو ملتی رہتی ہے، یہاں بیٹھے ہیں ادھر بھی مل رہی ہے، ابھی گھر جاؤ گے ادھر بھی ملے گی، بازاروں میں ملے گی، دکان پہ ملے گی، مکانوں پہ ملے گی، ٹرینوں میں سفر کرو ادھر بھی ملے گی۔ اور غور تو کرو میرے بھائیوں، سمندر میں پانی کے جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھو تو ادھر بھی ملے گی، اور ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اگر اڑو، ہوائی جہاز کا سفر کرو تو ادھر بھی ملے گی۔ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک آپ کی آٹومیٹک آ جاتے ہیں، وہ آپ کو ناک میں لگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی یہ نعمت تمہیں ادھر بھی ملتی ہے۔ غور کرو، وہ تمہیں نہ سمندر میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ خشکی میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ فضاؤں میں بھولتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ ارے وہ تو تمہیں اس وقت بھی نہیں بھولا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر اس رحم، اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں تم موجود، اور ادھر بھی اللہ نے یہ آکسیجن تمہیں پہنچائی، ادھر بھی اس نے یہ ہوا تمہیں پہنچائی، اس نے ادھر بھی تمہیں بھلایا نہیں، وہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن پہنچاتا رہا۔ غور کرو، جو تمہیں ادھر بھی نہیں بھولا، تم باہر آنے کے بعد اس کو کیسے بھول گئے؟ تم یہاں آئے تو اکیلے نہیں آئے، 2 ہاتھ لے کر آئے کمانے کے لیے، 2 پیر لے کے آئے چلنے کے لیے، زبان لے کے آئے بولنے کے لیے، دماغ لے کے آئے سوچنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے باپ کسی کرانہ مرچینٹ کی دکان سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی دے دی۔ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو ہوا پہلے سے موجود تھی، پانی پہلے سے موجود تھا، سانس لینے کے لیے ہوا پہلے سے موجود تھی، پانی پہلے سے موجود تھا۔ ہاں تم گوشت نہیں کھا سکتے تھے، ہاں تم کھچڑی نہیں کھا سکتے تھے، ہاں تم ابھی بھاری اور ثقیل چیزیں نہیں کھا سکتے تھے، تو اب تک جو تمہاری ماں کی پستان میں نہیں تھا، جیسے ہی تم باہر آئے اللہ نے تمہارے کھانے اور پینے کے لیے تمہاری ماں کی پستان میں تمہاری غذا پہلے سے بھر دی۔ میرے بھائیو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں ہیں ہاتھ، یہ نعمت ہے پیر، جس کے پاس پیر نہیں اس سے پوچھو پیر کی قدر، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی قدر، جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھو آنکھ کی قدر، جس کے پاس سننے کی طاقت نہیں اس سے پوچھو کان کی قدر میرے بھائیوں، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کی قدر میرے بھائیوں۔ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ اور ان تمام نعمتوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس نعمت پر اللہ نے احسان جتا دیا۔ ابھی تک جو نعمتیں ہم نے آپ کو گنائی ہیں، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں ہمیں دی تو احسان جتایا۔ اس نعمت کا ذکر قرآن میں یوں کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اپنی نعمت یعنی محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔
یہ رسول کی آمد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کی اے مسلمانوں تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا. یہ نعمت ہے اللہ کی سب سے بڑی. اور جب نعمت دی تو کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. میرے بھائیوں، ہم نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ تو نہیں کر پائیں گے اور نہ یہ وقت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے. ہاں آئیے صرف ایک چیز یہ دکھا دوں. اللہ کی ان نعمتوں پر، اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کے رسول نے اللہ کو کتنا یاد کیا. ہمیں اور آپ کو بھی رسول کی اس تعلیم سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں کبھی نہیں بھولا تو ہم اس کو کیوں بھولیں. آپ دعوت و تبلیغ کی زندگی لے لیجئے. جرجی صاحب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں. کل کوئی نیتا اگر بلائے گا تو اس کے اسٹیج پر جا کر کسی پارٹی کا پرچار کرنے لگیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بدل سکتے ہیں، یہاں دعوت دل اللہ، دوسرے کے اسٹیج پر راجنیتک اور سیاسی دعوت. لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جو دعوت دی اور جس سے ہمیں جوڑا اس پر ذرا غور کیجئے. غار ہرا میں 40 سال کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں سے رب کا نام لیا گیا اور وہاں سے جب آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا تو مکمل 3 سال تک چپ کے رب کی طرف بلایا. 3 سال کے بعد جب حکم ہوا کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دو تو آج 3 سال کے بعد پہلی بار نکلے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، لوگوں کو اب اللہ کی دعوت دیتے ہیں. تو جانتے ہو کس انداز سے، یا قاب ابن لوئین انقذوا انفسکم من النار، یا مرت ابن قاب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، لا اغنی عنک من اللہ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ایک ایک قبیلے کا نام لے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنو عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے عبد المطلب کے لوگوں بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آپ نے فرمایا او میری لختی جگر، او میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، من مالی، میرے مال میں سے. لوگ یہ نہ کہیں جو چاہے مانگ لے، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جو چاہو مانگ لو، مختار کل ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو مانگ لو. آگے کہا من مالی، جس کا میں مالک ہوں، جو مال میرے پاس ہے اس میں سے، ہر چیز نہیں. اے میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہے، جس کا میں مالک ہوں اس میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. اے عبد المطلب کی بیٹی اور میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک کا نام لیا. اس کے بعد آپ نے کہا اے عرب والو، اے مکے والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آئے لوگو، آئے مکے والو،
لا الہ الا اللہ کہہ دو، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے اور جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک معبود کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ یہاں سے دعوت دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بلاتے بلاتے میرے بھائیوں پتہ چلا کہیں سے وفد آیا ہے، وہاں پہنچ گئے اور وہاں اللہ کی دعوت دینے لگے، مار کھائے۔ مکے میں ایک بازار لگا کرتا تھا جس بازار کا نام تھا اوکاس، جس کو عربی میں سوق اوکاس کہا جاتا تھا۔ وہ ایک میلہ لگتا تھا مکے میں، عرب کے بڑے بڑے شہروں سے لوگ تجارت کے لیے آپ اس سوق اوکاس میں پہنچ گئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے۔ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایک اللہ سے جب جوڑنے لگے تو وہاں لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ پڑھیے میرے بھائیو رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں، سوق اوکاس میں بے ہوش ہیں۔ کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا، وہ 4 سال کی بیٹی جو اپنے گھر کے باہر مٹی سے کھیل رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں کی لڑکیاں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بچیاں مٹی کے مکان بنانے لگتی ہیں، حضرت فاطمہ گھر کے باہر کھیل رہی ہیں۔ کہا بیٹی تمہارے بابا کو سوق اوکاس میں اتنا مارا کہ خون سے لہو لہان ہے اور وہ بے ہوش سوق اوکاس میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی اوڑھنی سنبھالی اور دوڑتی ہوئی گئی۔ میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو تو ذرا سنو، اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو تو تھوڑا سا شرما لو۔ پردہ فرض نہیں ہوا ہے ابھی، اور 4 سال کی بیٹی ہے فاطمہ۔ رحمت للعالمین میں منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھالی۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی کیسے سنبھالی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے یہ ننھے ننھے ہاتھ تمہارے گالوں پر تھپڑ نہیں مار رہے ہیں؟ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو، ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے، جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے۔ ارے دیوس کس کو کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے۔ نہ کھلواؤ پرانی زبان میرے منہ سے، میرے بھائیوں مت نکلواؤ وہ جملے جن جملوں کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا ہوں اور بدنام بھی ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں مجھے اپنی پرانی لہر کی طرف مت مجبور کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ 4 سال کی بچی فاطمہ، 4 سال کی بیٹی فاطمہ اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہے، جس کو ابھی پتہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے اور پردہ بھی فرض بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا سر چھپایا، اوڑھنی اپنے سر پہ ڈالی اور بھاگتی ہوئی سوق اوکاس میں گئی اور اپنے باپ کے سر کے پاس بیٹھ گئی۔ یہاں تک رحمت اللہ عالمین آگے الفاظ زاد المعاد کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی، بیٹھ گئی اور اپنی اوڑھنی کا ایک دامن فاطمہ نے پھاڑ لیا۔ اپنی اوڑھنی کا ایک دامن اپنی فاطمہ نے پھاڑ لیا اور اپنے باپ کے جمے ہوئے خون کو پوچھتی جاتی اور روتی جاتی اور روتے روتے کہتی جاتی، آئے مکے والو تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے مکے والو تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے مکے والو تم نے میرے اس باپ کو آج مارا ہے جس نے آج تک کبھی تمہاری پنچایت میں بے انصافی کی بات نہیں کی ہے۔
اے مکے والو تم نے آج میرے اس باپ کو صرف اس لیے مارا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، تم نے میرے اس باپ کو اس وجہ سے مارا ہے۔ یہ کہتی جاتی اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی جاتی، آنکھوں کے آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا۔ یہ گرم گرم آنسوؤں کے چند قطرے حضرت محمد رسول اللہ کے گال پر گر گئے، نبی اکرم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، کہا میری قوم کے لوگوں اللہ تمہیں کیسے خوش رکھے گا؟ جو قوم نبی کی بیٹی کو رلائے وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ میرے بھائیو آپ نے کہا اے مکے والو تم کیسے فلاح پاؤ گے جس نے میری چھوٹی معصوم بچی کو بھی رلا دیا؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہہ رہی ہیں؟ جب بے ہوش ہوئے تھے اللہ کے نبی تو اللہ حضرت فاطمہ کہہ رہی تم نے میرے اس باپ کو مارا جس نے تمہیں یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایسا موقع ہے مار کھا رہے ہیں لیکن اپنی زبان سے دعوت اللہ قولوا لا الہ الا اللہ نکل رہی ہے، پوری زندگی اللہ سے جوڑ رہے ہیں، پوری زندگی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ آپ کے کلیجے بھی ہل جائیں گے کہ میرے پیارے ساتھیوں آپ چند لوگوں کو جو باہر سے کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اتنے میں زینب کا قاصد آتا ہے، آپ کی نواسی زینب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا چلو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت مہمان آئے ہیں، لوگ دور سے آئے، میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ بیٹی سے کہو اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا، میں بعد میں آؤں گا۔ قاصد چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب نے قسم دے کر بھیجا، واسطہ دے کر بھیجا، جاؤ میرے ابو سے کہنا کہ آپ کی نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ جس حال میں ہو اسی حال میں اٹھ کر چلیے۔ اور جیسی قاصد نے کہا آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، آپ کی نواسی کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، جلدی چلیے۔ ان سے معذرت چاہیے مہمانوں سے، میری بیٹی کی بیٹی یعنی میری نواسی بیمار ہے اور اس نے واسطہ دے کر اللہ کا مجھے بلایا ہے، مجھے جانا ہے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولنے والے نے کھولا، اندر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، دو چار لوگ بھی ہیں۔ حضرت زینب اپنی نواسی کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور روتی جا رہی ہیں، پورا کا پورا غرفے کا کمرے کا ماحول رونے جیسا بنا ہے۔ حضرت زینب نے وہ اپنی بیٹی کو محمد رسول اللہ کی طرف بڑھا دیا، لیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں، میری بیٹی پر کچھ دعا کیجئے، دم کیجئے تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف اپنی بیٹی کو بڑھایا اور محمد رسول اللہ نے اپنی نمدیدہ نگاہوں سے اپنی زینب کی بیٹی اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید نواسی اپنے نانا کی گود ہی کی منتظر رہی ہو، جیسے ہی وہ محمد رسول اللہ کی گود میں آتی ہے روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، زینب کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسا نازک موڑ، زینب دھاڑے مار مار کے رونے لگتی ہے بیٹی کے غم میں، پورا غرفہ رو رہا ہے، ان کے رونے کو دیکھ کر کمرے کی ساری عورتیں رو رہی ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی رو رہی ہیں، سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نانا محمد رسول اللہ کی زبان پر الفاظ ہیں، تو الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی زینب، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔
اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں تو مجھے بہتر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، جو چھینا ہے اس سے بہتر بدل تو ہمیں دے۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی وہاں تمام لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی دوش نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا مضبوط رشتہ، جان لینے آیا، نبی کی تلوار لے کر کود گیا، نبی کی تلوار سے نبی کے قریب بڑھ رہا ہے، آپ کھڑے ہیں، کہہ رہا ہے من یعصمک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ موت اپنے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ دور دور ہیں، آواز بھی دوں گا تو ان کو آنے میں دیر لگے گی، اتنے میں تو یہ میری گردن پہ وار کر دے گا، لیکن ایسے موڑ پر کہ سامنے تلوار لیے کھڑا ہے، تلوار بھی میری، سامنے میرا دشمن اور مجھے پر تلوار اٹھا بھی چکا ہے اور مجھ سے کہہ بھی رہا ہے من یعصمک منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس دشمن کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ایسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے نازک موڑ پر بھی اس کو دعوت دے رہے تو کہہ رہے ہیں اللہ، اللہ بچائے گا، ساری زندگی وہی بچاتا ہے، آج بھی وہی بچائے گا، اسی کی طرف میں بلاتا آیا ہوں، وہی میرے کام آئے گا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت جانتا تھا، وہ آج کل کے ہم نقلی مسلمانوں کی طرح نہیں تھا کہ اللہ کے پاور کو سمجھے ہی نہیں، بارش یہ کر رہا ہے، بیٹا وہ دے رہا ہے، بیٹی وہ دے رہا ہے، سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ بنا ڈالی، اللہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے ان کی نظر میں، وہ تو صرف گھنٹا بجا رہا ہے۔ میرے بھائیوں وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانا کرتے تھے، وہ اللہ کو ایسے نہیں مانتے تھے، وہ جانتے تھے اللہ کے پاور کو، کافر ضرور تھے لیکن اللہ کی طاقت کو پہچانتے تھے، وہ مانتے تھے بارش اللہ برساتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، زمین سے غلہ اناج اللہ اگاتا ہے، آسمان سے بارش اللہ کرتا ہے، وہ جانتے تھے کہ زندہ چیز سے زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، وہ جس کو زندگی دے کوئی مار نہیں سکتا، وہ جس کو موت دے دے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اس بات کو وہ جانتے تھے۔ اللہ کے پاور کو سنا، اللہ کا نام سنا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، الغرض یہ کہ موت کو اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کون بچائے گا؟ اللہ۔ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، 8 دن کا مسلسل سفر، 8 دن کا مسلسل سفر، بے زبان مخلوق تھک کر چور ہے، زبانیں باہر نکال لی ہے، صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کی نبی کچھ 1-2 دن آرام کرنے کا موقع دے دیجئے، قبا میں ٹھہرتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے آرام کر لو۔ 8 دن مسلسل پیدل سفر، گھوڑے تھک کر چور، اونٹ تھک کر چور، بکریاں زبانیں باہر نکالی ہیں، سب ہانپ رہے ہیں، صحابہ کرام درخت کی آڑ میں سو رہے ہیں کہ آرام کر لے۔ اچانک صحابہ کی نظر پڑتی ہے کہ دیکھیں محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ قبا کے ایک جھاڑی کے قریب اپنا پھاوڑے سے زمین کھود رہے ہیں، صحابہ ان کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سستا رہے ہیں، تھکے تو آپ بھی ہیں، چور تو آپ بھی ہیں، جانور تک تھک کے چور، اور آپ یہاں زمین کھود رہے ہیں۔ فرمایا یہ زمین نہیں، یہاں میں مسجد قبا کی بنیاد رکھ رہا ہوں، یہاں سے اللہ اکبر کی ندا دی جائے گی جو ان پہاڑیوں سے ٹکرائے گی، اور قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی اللہ کی ندا کی گواہی دیں گی۔ میرے بھائیوں ساری مخلوق تھک کے چور، اور محمد رسول اللہ کو فکر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد وہاں سے چلتے ہیں تو مدینے پہنچتے ہیں تھکے ہوئے، اور جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے کے لوگ بڑے خوش ہیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی ہوئی گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं आज 14वीं रात का चांद फरान की चोटियों से नमूदार हुआ है। आज तो 14वीं का चांद हमारे मदीने में तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे कम है, हम तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। उन छोटी छोटी बच्चियों ने गीत गाते गाते एक जुमला और कह दिया, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसा नबी आया है जो कल की बात जानता है। अल्लाह के रसूल अपनी सवारी से उतरते हैं, उन 5 और 6 साल की बच्चियों से कहते हैं ये जुमला मत पढ़ो, दई हाजिल कलिमात, इन जुमलों को छोड़ दो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह की तरफ उन छोटी छोटी बच्चियों को भी बुला रहे हैं और कह रहे हैं दई हाजिल कलिमात, ये जुमला छोड़ दो। नबिय्युन यअलमु मा फी गद, एक ऐसा नबी जो कल की बात जानता है, ये जुमला मत पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। इन बच्चियों को भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तौहीद का मतलब समझा रहे हैं। आज अगर इन बच्चियों के दिल में अगर ये अकीदा जम गया कि मोहम्मद भी कल की बात जानता है, तो बड़े होने के बाद ये अकीदा इनके दिल से नहीं निकलेगा, इनके जहनों से नहीं निकलेगा। इसलिए अभी जरूरी है इन बच्चों का दिमाग शिरकी अकीदे से पाक किया जाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भविष्य और मुस्तकबिल की फिक्र हुई और उन बच्चियों से जुमले बंद करवा दिए। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज जब आखिरी लम्हात में होता है और मरजुल मौत में जब मुब्तला होता है, सांसें चल रही है, आवाज़ बंद हो जाती है, तो ऐसे मौके पर भी उसके आखिरी जुमले जो निकलते हैं वो बड़ी ज़ोर से जुमले निकलते हैं। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। रफ़ीक़ आला में, आय अल्लाह रफ़ीक़ आला में, आय अल्लाह अपने नेक बुजुर्ग बंदों में मुझे भी शामिल फरमा ले। आखिरी जुमला जो निकला वो अल्लाह का जुमला निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, यानी शुरू किया अल्लाह के नाम से और जिंदगी की आखिरी सांस अगर नबी ने ली तो वो भी अल्लाह के नाम पर ख़त्म की है। पूरी जिंदगी अगर अल्लाह की तरफ किसी ने बुलाया है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सबसे बड़ी नेमत थी जनाबे अल्लाह तबारक व तआला की कि उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया जिसने अल्लाह से हमें और आपको जोड़ा। मेरे भाइयों, मेरा सफ़र बहुत लंबा है, गाड़ी का सफ़र है, ज़ोहर तक ही कल प्रोग्राम है, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म है, इसलिए मैं अब इससे आगे नहीं चल सकता। बहुत ही माज़रत के साथ फिर भी मैंने आपका 12:30 बजे से 2:10 तक मैंने आपका टाइम लिया है, पौने 2 घंटे के करीब, 1.5 घंटा तो हो ही गया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें उन नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारिल्लाह हमें तौहीद से जोड़े रखे और बारिल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।